اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کما هو عہدہ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد المصطفیٰ نخبۃ الانبیاء خاتم النبیین صلوات ووصیہ وخلیفتہ وصاحب لوائہ سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ ولا اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صلوات یا لسان اللہ اتنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے درود و سلام محمد و آل محمد پر عشرہ سجادیہ دوسری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. موضوع ہے قرآن اور فضائل علی ابن ابی طالب. کل ابتدائی تقریر تھی. قبل اس کے کچھ گزارشات آپ کے خدمت میں پیش کروں. ایک درخواست، تھوڑا سا زحمت فرما کے آگے کی جگہ پر کر دیں. جو شرعی عذر کی وجہ سے پیچھے بیٹھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ زحمت فرما کے آگے آ جائیں گے تو یقیناً بکھرے ہوئے پھولوں سے گلدستہ بن جائیں گے اور سننے میں بھی لطف آئے گا آپ کو اور مجھے پڑھنے میں بھی لطف آئے گا. جس کو آل محمد کے صدقے میں جتنی قوت عطا ہوئی ہے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں. بہت شکر گزار، بہت شکریہ، آپ نے زحمت فرمائی. مومن کرام، کل جیسا کہ میں نے سرنامہ کلام میں آیت پڑھی اور اسی کے ذیل میں گفتگو کی، چونکہ بانیان مجلس نے موضوع علی علی رکھا ہے تو میں نے کل عرض کیا تھا دو طریقے ہیں علی علی کرنے کے. ایک تو ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں علی علی کریں، جو کہ ہم سب کے الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہیں، چاہے شاعر ہوں، چاہے خطیب ہوں، چاہے ذاکر ہوں، کوئی بھی، سب کے الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہیں. تو کیوں نہ ان الفاظ میں علی کی مدح کی جائے جن الفاظ میں اللہ نے کی ہے. تو یہ ہے. اور میں نے کل آیت آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں پیش کی کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. ریب کہتے ہیں شک. اور جیسا کہ کل اس پہ گفتگو شروع تو کی تھی لیکن کل پہلی تقریر تھی تو ذرا امتحان تھا میرا بھی اور آپ حضرات کا بھی، کیونکہ بہرحال نیا مزاج تو نہیں ہے، پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن تھوڑا سا میں نے کہا کہ گفتگو ابتدائی ہو جائے. تو اللہ کہہ رہا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اب ذالکہ کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ کے لیے ہے، اور ہاذا یہ کو کہتے ہیں. ذالکہ وہ، ہاذا یہ، تو یہ آپ کے اذہان میں ہے. پروردگار نے قرآن میں بات کر رہا ہے اور یہ نہیں کہہ رہا ھذل کتاب لا ریب فیہ. توجہ کیجئے گا، پروردگار قرآن میں کہہ رہا ہے ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. پروردگار جب یہی کتاب ہے جس میں ہم پڑھ رہے ہیں تو کہنا چاہیے اس کتاب، توجہ ہے، پروردگار کو کہنا چاہیے یہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. حاضر کا لفظ استعمال کرتے کہتے ہیں یہ کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اب میں آپ سے کہوں مثال کے طور پہ یہ مائک رکھا ہوا ہے، میں کہوں یہ مائک بہت اچھا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے اس مائک کی بات ہو رہی ہے جس پہ میں بول رہا ہوں. اور اگر میں کہوں وہ مائک بہت اچھا ہے تو آپ پہلے تو وہ مائک ڈھونڈیں گے. توجہ ہے، زحمت تھوڑی سی، میں آسان کر دوں گا بات کو، مشکل تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، آسان بات کروں گا.
پہلے تو میں کہوں گا وہ مائک بہت اچھا ہے مثال کے طور پہ، تو آپ وہ مائک ڈھونڈیں گے، وہ مائک کہاں ہے بھائی؟ علامہ صاحب کو کہنا چاہیے تھا یہ مائک بہت اچھا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ مائک بہت اچھا ہے۔ ہم غلطی کر سکتے ہیں، اللہ غلطی نہیں کر سکتا۔ اس نے اگر کہا ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کتاب لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ریب عربی زبان میں کہتے ہیں شک کو ریب کہا جاتا ہے۔ پروردگار کہہ رہے ہیں اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، تو ہاتھ جوڑ کے پوچھوں گا پروردگار یہ کون سی کتاب کی بات کر رہا ہے؟ یہ ہے یا وہ ہے؟ سب نے ترجمہ کیا اس کتاب میں قرآن میں شک نہیں ہے، لیکن میں نے کل سوال کیا تھا اور وہ سوال بیچ میں رہ گیا تھا کہ قرآن اور کتاب ایک ہے، ہاں یا نہ؟ ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن بھی سیم ہے اور کتاب بھی سیم ہے، اللہ یہ نہیں کہہ رہا۔ ہاں میں نے کل آیت پڑھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لا تعلمون عظیم۔ انہ اللہ قسم کھا رہا ہے، کل میں قسم بتا چکا، فلا اقسم میں قسم کھاتا ہی نہیں ہوں، بمواقع النجوم ستارے کے اترنے کی جگہوں کی قسم۔ بات پہنچ رہی ہے؟ ستارے کے اترنے کی جگہ کی قسم، ان کی جگہوں کی قسم جہاں ستارے اتر رہے ہیں۔ انہ لقسم لا تعلمون عظیم، یہ قسم بہت عظیم قسم ہے۔ اب قسم کھا کے کیا رہا ہے؟ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لا تعلمون عظیم انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، جو چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، قرآن پڑھ رہا اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن کریم ہے، سورہ واقعہ میں فی کتاب مکنون، جو چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ پروردگار ہم تو سمجھتے تھے قرآن بھی وہی ہے، کتاب بھی وہی ہے، تو کہہ رہا ہے نہیں قرآن چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کتاب ہی قرآن ہے، یہ اللہ نے نئی بات کر دی پروردگار نے کہ قرآن کتاب میں، انہو قرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے۔ ابھی اشرح اولیٰ میں کریم کا ترجمہ پڑھ کے آیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ جس کو مولا نے جتنی قوت دی اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں مل کے محمد والے محمد۔ دیکھیے سرکار مجھے معلوم ہے ماشاءاللہ صاحب علم پاسوق مجمع بیٹھا ہوا ہے، لیکن بولنے میں گھبرائیے گا نہیں، کیونکہ یہ داد ذاکر کو یا خطیب کو یا شاعر کو نہیں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ میرا نام نہیں ہے، سبحان اللہ اللہ کی تعریف ہے۔ اب دیکھیں بات کہیں اور مڑ جائے گی، میرا موضوع سبحان اللہ نہیں ہے، لیکن بات آ گئی تو عرض کر دوں، تو بڑا مسئلہ ہو گیا۔ یہاں پہ بھی سنا ہے کہ کوئی گرمی بڑھ گئی ہے، ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو لندن میں اتنی گرمی نہیں پڑتی تھی، اب وہ ہیٹ ویو آنے لگی ہے، ایسا ہی ہے ہوتا ہے۔ تو کہہ رہا یہ گرمی بڑھ رہی ہے، انہوں نے کہا کیا کریں؟ میں کہا جی دیکھیے دنیا میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، درخت لگائیں گے، اور پاکستان ہندوستان میں تو ریکارڈ ٹوٹ گئے گرمی کے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ پلانٹیشن کریں، درخت لگائیں، پلانٹ لگائیں، زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں تاکہ وہ درخت بنے اور آکسیجن بڑھے اور ٹیمپریچر دنیا کا کم ہو۔ دنیا کا ٹیمپریچر بڑھتا جا رہا ہے، توجہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں ٹیمپریچر کم کرنا ہے تو درخت لگائیے۔ امام محمد باقر علیہ السلام، توجہ رکھیے گا، میں نے کہاں آپ کو چھوڑا ہے اور میں کہاں لے کے جا رہا ہوں، بات بیچ میں آ گئی تو عرض کر دوں۔ امام محمد باقر اپنے صحابی کے ساتھ جا رہے تھے، صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، درمیان میں ایک شخص بیٹھا ہوا پودا لگا ہوا۔ مولا نے فرمایا کیا کر رہا ہے؟ کہ مولا پودا لگا رہا ہوں۔ کہا کیوں لگا رہا ہے؟ کہا اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہ بڑا ہوگا تو بھوک بھی مٹائے گا، پیاس بھی بجھائے گا، اس کا پھل کھاؤں گا تو بھوک بھی مٹے گی، پیاس بھی مٹے گی، اور گرمی ہوگی تو مجھے سایہ دے گا۔ درخت لگانا صدقہ جاری ہے، توجہ رکھیے گا۔ تو امام باقر نے فرمایا کیوں لگا رہا ہے؟ کہ اس لیے لگا رہا ہوں یہ درخت بڑا ہوگا، سایہ بھی دے گا، بھوک بھی مٹائے گا، پیاس بھی بجھائے گا، اس کا پھل کھاؤں گا، اس کے سائے میں بیٹھوں گا۔ مولا نے فرمایا میں تجھے یہ بتا کہ میدان محشر میں درخت ہے کوئی؟ کہ نہیں مولا ہم نے تو نہیں سنا۔ تو بولو تاکہ پہچانے جاؤ، یہاں پہ درخت سب لگا رہے ہیں، اس گرمی سے سب پریشان ہیں، وہاں سورج ہوگا سوا نیزے پہ۔ سوا نیزے کا مطلب عام الفاظ میں سمجھاؤں، ایک نیزہ ہوتا ہے تقریباً یہ سمجھ لیے 9 سے 10 فٹ کا، ٹھیک ہے؟ تو سوا نیزہ کتنا ہو گیا؟ اپروکس 12.5 12.5 فٹ، اتنا ہوگا سوا نیزہ۔ یہاں پہ سورج ہوگا، یہاں پہ سورج آئے گا میدان محشر میں،
تو مجھے یہ بتائیے درخت یہاں پہ زیادہ لگانا چاہیے میدان محشر میں؟ کوئی انتظام کیا ہے گرمی سے بچنے کا؟ یہاں پہ تو سارے انتظام ہیں گرمی سے بچنے کے، وہاں پہ کیا انتظام کیا ہے؟ وہی میرے مولا امام باقر بتانے والے تھے. امام نے فرمایا تجھے ایسا درخت نہ بتاؤں جس کا بیج تو یہاں پہ بوئے پھل وہاں پہ ملے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. بیج یہاں لگائے پھل وہاں پہ ملے، درخت یہاں پہ لگائے بیج یہاں بوئے سایہ وہاں پہ ملے. خدا کی قسم میدان محشر کا سایہ امام باقر کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. بولو تاکہ پہچانے جاؤ جس کو مولا نے اتنی قوت دی ہے. تو کہنے لگا مولا ایسا درخت کون سا ہوگا جس کا بیج یہاں پہ لگاؤں، پھل وہاں پہ ملے، بیج یہاں پہ بوؤں، سایہ وہاں پہ ملے. میرے مولا مسکرائے. میرے مولا نے فرمایا سبحان اللہ زیادہ سے زیادہ کہا کر. آئے ہائے ہائے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مولا نے فرمایا جب کوئی سچے دل کے ساتھ خلوص کے ساتھ سبحان اللہ کہتا ہے ایک بار تو اللہ اس کے لیے یہ بیج کا کام کرتا ہے. وہاں پہ درخت میدان محشر میں ملے گا، سایہ میدان محشر میں دے گا. لیکن ہر ایک کا سبحان اللہ نہیں، جو خلوص کے ساتھ کرے، جو اخلاص کے ساتھ کرے. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ خلوص کو. جو خلوص کے ساتھ کرے. اب میں کیا کروں؟ نماز میں سورہ قل اللہ احد کیوں پڑھتے ہیں معلوم ہے؟ اس لیے پڑھتے ہیں سورہ قل اللہ احد کہ یہ سورہ بندوں میں اخلاص پیدا کرتا ہے. جو بندوں میں عبادت میں اخلاص پیدا کرے اسے سورہ قل اللہ احد کہتے ہیں. رسول اللہ نے علی کو عادت دیکھ کے کہا علی تیری مثال قل اللہ احد کی سی ہے. تیری مثال سورہ اخلاص کی سی ہے. تو اب خلوص کے ساتھ سبحان اللہ پڑھنا ہے. بھائی خلوص کیا ہوا؟ اخلاص کیا ہوا؟ اخلاص مولا علی کا نام بھی ہے. توجہ کیجئے گا. اب مجھے نہیں معلوم کون خاموش بیٹھے گا کون بولتا جائے گا، لیکن ممبر پہ ذمہ داری سے پڑھنے کا عادی ہوں. کل بھی کہہ چکا ہوں یوٹیوب سے یاد کر کے مجلس نہیں پڑھتا. مولا کے در پہ سجدہ کر کے جو کچھ تحفے ملتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر کے جا رہا ہوں، لیکن تھوڑا میرا ساتھ دیتے رہیے گا. خلوص اخلاص علی کا ایک نام ہے. اخلاص علی کا نام ہے. تو پھر سبحان اللہ خلوص سے کہنا ہے. اب خلوص سے سبحان اللہ کیسے کہو گے؟ یعنی علی کے ساتھ سبحان اللہ کہنا ہے. خدا کی قسم مجلسوں میں جب علی علی کیا جاتا ہے مجمع کہتا ہے سبحان اللہ. علی کے نام پہ جو سبحان اللہ کہا جائے اسے خلوص کے ساتھ سبحان اللہ کہتے ہیں. تو مولا نے فرمایا بیج یہاں پہ لگے گا سبحان اللہ کا، درخت وہاں ملے گا. اب آپ کہیں میدان محشر میں ہم نے تو درخت نہیں سنا. بیدار ہے؟ جس تک بات پہنچ رہی ہونے کا احساس دلاتے رہیے گا. مجھے امید ہے کہ تھوڑا سا ٹائم جو میں آپ کا لوں گا اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو آپ یقیناً محظوظ ہو کر جائیں گے اور مولا کی محبت کی ٹھنڈک دل میں بڑھتی ہوئی محسوس کریں گے. ٹھیک ہے؟ تو اب سبحان اللہ کہہ رہا ہے. اچھا درخت وہاں پہ کوئی سنا ہے بھائی؟ وہاں پہ کوئی درخت ہوگا؟ کوئی درخت کا نام؟ سایہ بھی ملے گا، بھوک بھی مٹے گی، پیاس بھی مٹے گی. تو مولا سے پوچھوں مولا وہ درخت کون سا ہے؟ تو تشبیہ مجھے کہنے دو. وہ تشبیہ ہے وہاں پہ جو سایہ دے درخت کی طرح اسے درخت کی مثال. اب آپ کہیں گے ذلے سپلین صاحب آپ جوش میں کچھ بھی پڑھتے جائیں گے اور ہم ماما کرتے جائیں گے. یہ کیا شجر کی مثال کہاں سے آ گئی؟ کیوں؟ بوڑھوں کو نہیں کہتے بڑے بوڑھے پیڑ کی طرح ہوتے ہیں. ہائے 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 ہائے. بوڑھے بڑے بوڑھے گھر کے بزرگ افراد پیڑ کی درخت کی طرح ہوتے ہیں. پھل نہ بھی ملے سایہ ملتا رہتا ہے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. پھل نہ بھی ملے سایہ ملتا رہتا ہے. تو بڑے بوڑھے درخت کی طرح ہوتے ہیں. تو یہ بھی مولا نے مثال دی ہے. جو سایہ دے اور پیاس بجھائے اسے شجر کہا جا سکتا ہے. اب میں بتاؤں وہاں پہ میدان محشر میں سایہ کیا دے گا؟ میدان محشر میں کہتے ہیں جب دھوپ ہوگی سورج سوا نیزے پہ ہوگا اس وقت رسول اللہ کے پاس جبریل ایک علم لے کر آئیں گے جس کا نام ہے لواء الحمد. رسول وہ علم علی کے ہاتھ میں دیں گے. علم بلند ہوگا اس کے سائے میں سارے شیعہ جمع ہو جائیں گے. اسے کیا کہیں گے پتہ ہے؟ اسے کہا جاتا ہے لواء الحمد. حمد کا پرچم، حمد کا علم. بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ. حمد کا پرچم، حمد کا علم. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر مجھے کہیں حمد الحمدللہ، ہم تو اللہ کے لیے ہے.
لوائے الحمد، محشر کے علم کا نام کیا ہے؟ لوائے الحمد، حمد کا علم، اور حمد اللہ کے لیے ہے. بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تو مجھے کہنے دو نا، علی کے ہاتھ میں جو علم ہوگا وہ اللہ کے لیے ہے. ہمارے علم دیکھ کے نکاح ٹوٹتا ہے، علی کے ہاتھوں کا علم دیکھ کے کیا ہوگا؟ حمد کا پرچم. بات پہنچ گئی؟ واپس آئیے. تو سبحان اللہ کا مطلب سمجھ تو گئے نا؟ یہ میرے پاس جمع نہیں ہو رہا، یہ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہا ہے. جو جتنا سبحان اللہ کہے گا اتنا علی کے قریب ہوگا، اتنا سایہ ملے گا میدان محشر میں. اب آپ کہیں گے تو میدان محشر میں سایہ تو ملا دیا، اب بھوک پیاس کا کیا ہوگا؟ کوثر آپ نے کہاں سنا ہے؟ کہاں ہے؟ بزرگ تشریف فرمائے، علماء کو سنے. یہ جو کوثر ہے کہاں ہے؟ کوثر کی نہر. آپ سلامت رہے میرے بھائی. سب کو بولنا چاہیے جیسے میرے بھائی نے بولا، گھبرائے بغیر. کوئی اگر کوئی مسئلہ ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، بول کے ہی بولنا سیکھیں گے. کوثر کہاں ہے؟ جنت میں. میدان محشر میں کیا ہوگا بھائی؟ پیاس سے جب زبانیں باہر نکلی ہوئی ہوگی. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. دیکھیں وہ چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے مجھے یو کے میں سنا ہوا ہے، اور ابھی برمنگھم کے اشرے میں بھی میں نے عرض کیا تھا، لیکن بات کر دوں اس طرف. عرفان بھائی بھی بیٹھے ہوئے. 2016 میں خمسہ ایگم والی بارگاہ میں پڑھا تھا میں نے. خمسہ جناب زینب صلوات اللہ علیہ. اب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرے بھائی بیٹھے ہوئے، اس وقت بھی ماشاءاللہ نظامت کرتے تھے، اب بھی نظامت کرتے ہیں، اور بیٹھے ہوئے ہیں سارے لوگ. تو جو سنے ہوئے ہیں وہ میرا مزاج جانتے ہیں. اب یہ بتائیے، نہر کوثر جو ہے، جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے جی کوثر ہے جنت کی نہر، انا اعطیناک الکوثر. اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. کوثر عطا کیا. بڑی کمال کی بات ہے بھائی. اللہ نے رسول کو کوثر عطا کیا، عطا کر دیا. تو وہ تو اللہ تو کہہ رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، ہم کچھ بناتے ہی نہیں اگر تم نہ ہوتے. توجہ کیجیے گا. اللہ کہہ رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، ہم کچھ بناتے ہی نہیں ہیں محمد اگر تم نہ ہوتے. تو پھر کوثر ہو، کرسی ہو، عرش ہو، قلم ہو، زمین ہو، دنیا ہو، آسمان ہو، آفتاب ہو، مہتاب ہو، سورج چاند ستارے، جو بھی بنا ہے رسول کے لیے بنا ہے. تو جب بنا ہی رسول کے لیے تو اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم نے تمہیں عطا کر دیا. دیکھیں کل بھی میں نے حدیث کے ساتھ جملہ پڑھا تھا، ولا شمس مضیہ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین. میں کچھ نہ بناتا اگر ان پانچوں کی محبت نہ ہوتی. تو جب بنایا پانچوں کی محبت میں، تو کوثر بھی تو پانچوں کی محبت میں بنایا ہے. تو اب یہ کہا قرآن میں کہہ رہا ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. جو بنایا ہی ان کی محبت میں، وہ عطا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جو بنا ہی ان کی محبت میں، وہ عطا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو لوگوں نے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے، تشریح میں ڈنڈی ماری ہے، تفسیر میں ڈنڈی ماری ہے. اس کوثر کا مطلب نہر کوثر نہیں ہے، اس کا مطلب نسر کثیر ہے. علماء نے لکھا کوثر سیدہ کا نام ہے. کوثر جناب سیدہ کا لقب ہے. ہم نے تمہیں نسل کثیر عطا کی. کوثر کا مطلب نسل کثیر. کوثر کثیر سے ہی نکلا ہے، لیکن کوثر کثیر کبھی نہ کبھی قلیل ہو سکتا ہے. ہائے 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 ہائے، جملہ میں نے کہا ہے کثیر کبھی نہ کبھی قلیل ہو جائے گا. اس گلاس کے حساب سے اس میں کثیر پانی ہے. جو ہے مثال کے آسان کے بچوں کو سمجھ میں آئے، اس گلاس کی اگر آپ ظرف دیکھیں، اس کا کل رقبہ، تو اس کے حساب سے اس میں کثیر پانی ہے. لیکن یہ اگر پی لیا جائے تو قلیل ہو جائے گا. کسی کے پاس کثیر دولت ہے، کبھی نہ کبھی خرچ ہوگی، قلیل ہو جائے گی. کسی کے پاس کثیر مال و اسباب ہے، کبھی نہ کبھی تو قلیل ہو جائیں گے. تو جو کبھی نہ کبھی قلیل ہو جائے اسے کثیر کہا جاتا ہے. جس میں کبھی کبھی نہ آئے اسے کوثر کہا جاتا ہے. وہ بتا کے پہچانے جاؤ پچھلے والے میرے دوست. جس میں کبھی کبھی نہ آئے اسے کوثر کہا جاتا ہے. اے رسول ہم نے تمہیں ایسی نسل عطا کی ہے جس میں کمی نہیں آئے گی. رسول کی نسل کبھی کم نہیں ہوگی. اور پھر اللہ نے کہا ان شانیہ کا هو الابتر، تمہارے دشمن ابتر ہیں، یعنی ان کی نسل قطع ہو جائے گی.
ان کی نسل ٹوٹ جائے گی، اب میں کیا کروں؟ کربلا میں صرف ایک کو چھوڑا تھا نسل رسول میں، آج پوری دنیا میں سادات ہیں، لیکن کوئی آج یہ کہنے والا نہیں ہے ہم یزید کی اولاد ہیں۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد پہ۔ سامنے کی بات ہے۔ اب واپس آئیے سبحان اللہ کے بعد فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم اللہ تعالی عظیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم ہے جو چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ میں ابھی آپ سے کہوں قرآن لے کر آئیے، وہ کتابیں رکھی ہیں سامنے، وہ سامنے کتابیں رکھی ہیں، آپ جائیں گے اور کتاب لے کر آ جائیں گے۔ میں کہوں قرآن لے کر آئیے، آپ قرآن لے کر آ جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھوں یہ کیا ہے، آپ کہیں گے قرآن ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن کریم ہے جو چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ پروردگار چھپا ہوا تھا تو ہم نے چھو کیسے لیا؟ اللہ نے آگے خود کہا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا سوائے ان کے جو مطہرون ہیں۔ ہمارے مذہب میں قرآن کو بغیر وضو کے اس کی آیتوں کو ٹچ کرنا حرام ہے، اور یہی اے نہیں، جیسے ہمارے مذہب میں قرآن کی آیتوں کو ٹچ کرنا منع ہے، ویسے ہی ہمارے مذہب میں معصومین کے نام کو بھی بغیر وضو کے ٹچ کرنا منع ہے، بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے۔ ایسا ہی ہے، بات پہنچ گئی؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے۔ ہم آپ چھو لیں گے بغیر وضو کے، چھونا حرام ہے، لیکن اگر آپ چاہیں بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ یس اور نو؟ تو بولیے۔ چلے ہم نہیں چھو رہے، جو قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں جہاں بھی، وہ تو چھو رہے ہیں، بغیر وضو کے لوگ چھو رہے ہیں۔ کوئی بھی آئے، ہندو آئے، عیسائی آئے، یہودی آئے، کوئی بھی آئے، اللہ کو نہ ماننے والا آئے، قرآن کو اٹھائے گا، قرآن کو ٹچ کر لے گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہ قرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے فی کتاب مکنون، جو چھپی ہوئی کتاب میں، لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی چھو نہیں سکتا سوائے پاک لوگوں کے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا پروردگار اسے تو ناپاک بھی چھو رہے ہیں، پاک بھی چھو رہے ہیں، تو کہہ رہا ہے کوئی چھو نہیں سکتا۔ پروردگار کہے گا تم نے صرف قرآن دیکھا ہے، تم نے صرف قرآن سمجھا ہے، چھپی ہوئی کتاب نہیں سمجھی، چھپی ہوئی کتاب نہیں سمجھی۔ اب جملہ مجھے کہنے دیے، میں نے کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن الگ ہے، کتاب الگ ہے۔ کسی سے پوچھا مولا یہ کون سی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے؟ ترجمہ میں آپ کے حوالے کرنے آ رہا ہوں۔ مولا یہ کون سی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے؟ بیدار ہیں؟ مولا نے فرمایا، حدیث ہے، تفسیر قرآن میں لکھا ہوا ہے، مذہب تشیع کی تفسیر قرآن کی بات ضمانت دے رہا ہوں، اس میں لکھا ہے هو العلی ابن ابی طالب۔ یہ علی ہیں جس میں کوئی شک نہیں ہے، علی میں کوئی شک نہیں ہے، اور قرآن علی میں ہے، اسے صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں مولا پاک لوگ کا، اس لیے علی کے قریب ناپاک آ ہی نہیں سکتا ہے؟ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ بھائی جب مولا کا نام لگے، نعرہ لگے تو ہاتھ اٹھا دیا کیجئے، دونوں مل کے سارے ہاتھ اٹھا دیا کیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاتھ اٹھانے میں۔ دیکھیں یہ غدیر کا اعلان تھا۔ غدیر میں رسول اللہ نے کہا تھا 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ پونے 2 لاکھ کا مجمع ہے، اور بیعت ہو رہی ہے۔ ایک دن بیعت نہیں ہوئی کہ بس 1 گھنٹے بیعت ہو گئی، آ جاؤ علی کی بیعت کر لو۔ 3 دن تک خیمہ لگا کے بیعت ہوئی ہے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اور دوستوں کے لیے جملہ بھی عرض کر دوں، صرف علی کی بیعت نہیں ہوئی، حسن کی بھی ہوئی، حسین کی بھی ہوئی۔ میرا جملہ ضائع نہ کیجیے گا، غدیر میں علی کی بھی بیعت ہوئی، حسن کی بھی ہوئی، حسین کی بھی ہوئی۔ یعنی غدیر صرف علی کی بیعت کا نام نہیں ہے، علی کے بعد آنے والے اماموں کی بیعت کا نام بھی ہے۔ جملہ میرا ضائع نہ کرنا، جیسے غدیر میں علی، حسن اور حسین کی بیعت ہوئی تھی، عجب نہیں کہ مہدی کے آنے کے بعد رجت میں علی پھر آئے، اور پھر بیعت صرف ایک کی نہیں ہوگی، 12 کی ہوگی، 12 اماموں کی بیعت ہوگی۔ تو اب آگے 3 دن تک بیعت ہوتی رہی،
خیمہ لگایا کہ 3 دن تک بیعت کرو. اب اس میں بھی کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ بڑا مجمع تھا, رش بہت تھا, ہم بیعت نہیں کر سکے علی کے ہاتھ میں. اتنا مجمع تھا, لوگ ہمیں دھکے دے رہے تھے, ہم اب تو بار بار آگے آئے. کہا جا سکتا ہے نا, اب تو بار بار آ رہے تھے, لوگ دھکا دے کے پیچھے ڈال دیتے, ہم کیا کرتے, بیعت نہیں ہو سکتی. رسول نے فرمایا بات ہی ختم کر دی, جو قریب آ کے بیعت نہ کر سکے وہ دور سے ہاتھوں کو اٹھا کے بیعت کر لے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. یہ ایک اور بھی ہے, رسول نے فرمایا جو قریب نہ آ پائے وہ دور سے ہاتھوں کو اٹھا کے علی کی بیعت کر لے. دیکھیں میرا موضوع بیعت نہیں ہے, اگر کہیں تو میں عرض کرتا ہوں مجھے ابھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہ پہنچنا ہے. دور سے ہاتھ اٹھا کے بیعت کر لے. اچھا ابھی آپ کے کانسیپٹ کیا ہے کہ بیعت کیسے ہوتی ہے؟ ہاتھ پہ یوں ہوتی ہے. میں کہوں آپ اللہ نہ کرے میں کہوں, کیونکہ مولا نے فرمایا, میں کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ میرے ہاتھوں میں بیعت کریں گے, کیونکہ امام نے فرمایا مہدی کے آنے سے پہلے ہر بیعت چھوٹی ہے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. بھائی جس تک بات پہنچ رہی ہے تھوڑا سا بولتا رہے میرے ساتھ. امام زمانہ کے آنے سے پہلے ہر بیعت, ہونے والی بیعت علی کے بعد, ائمہ کے بعد, اس درمیان میں دور غیبت میں امام کے ظہور سے پہلے جو بھی بیعت ہو چھوٹی ہے. تو میں کہوں گا نہیں, لیکن سپوز کرنے کے لیے ابھی جو عرب والے وہ اگر بیعت کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ وہ یوں ہاتھ رکھ دیتے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, اور ہاتھ رکھنے کے بعد سب اس کے آگے ہاتھ رکھ دیتے. مثلا میں نے ہاتھ رکھا, میرے ہاتھ کے اوپر کسی اور نے رکھ دیا, پھر اس کے اوپر, پھر اس کے اوپر, پھر اس کے اوپر, پھر اس کے اوپر. ایسے بیعت ہوتی ہے, عرب میں ایسے ہوتی ہے. خدا کی قسم ہمارے معصومین میں سے کسی نے ایسے بیعت نہیں لی ہے. ہاتھ پھیلا کے جو مانگی جائے وہ بیعت نہیں ہوتی ہے, بھیک ہوتی ہے. اس سے زیادہ کی امید تھی مجھے امکان تھا کہ آپ اس سے زیادہ بولیں گے. جو ہاتھ پھیلا کے مانگی جائے, بھائی ہاتھ پھیلا کے بھیک مانگی جاتی ہے یا بیعت مانگی جاتی ہے؟ اگر وہ آپ سے افضل ہے تو آپ کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلا رہا ہے؟ یہ بیعت نہیں ہے, یہ بھیک ہے. ہمارے چہردہ معصومین نے جب بھی بیعت مانگی ہے یا بیعت لوگوں نے کی ہے ایسے نہیں کرتے تھے. توجہ, میرا جملہ یاد رکھیے گا, ذلیل صلی اللہ کا جملہ. مولا یوں ہاتھ اٹھا دیتے تھے, لوگ آ کے ہاتھ پھیرتے جاتے تھے. پتہ نہیں کون سمجھا کون نہیں سمجھا. میرا مولا, میرے چہردہ معصومین, میرے امام ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے. اچھا لوگوں کے تو سیدھے ہاتھ پہ ہوتی ہے, میرے مولا تو دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے, کیونکہ لوگوں کا بایاں ہاتھ ہوتا ہے, میرے مولا کی دونوں ہاتھوں کی فضیلت دائیں والی ہوتی ہے. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. معرفت کا جملہ بتایا میں نے. دیکھیں ہمارا رائٹ ہینڈ افضل ہے, لیفٹ ہینڈ مفضول ہے. اس لیے رائٹ ہینڈ سے کھانا کھاؤ سیدھے ہاتھ سے, پانی پیو سیدھے ہاتھ سے, ہاتھ پھیرو قرآن پہ سیدھے ہاتھ سے, جو کام کرو صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد پہ. جس کو مولا نے جتنی قوت عطا کی اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں. بیٹا یہ آواز ایک جگہ چھوڑ دو تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو, ٹھیک ہے, تھینک یو. تو اب ہاتھ پہ مولا نے فرمایا سیدھا ہاتھ ہمارا افضل ہے, لیفٹ ہینڈ ہمارا ہم لوگوں کا, مولا کا نہیں, مفضول ہے. مثلا الٹے ہاتھ سے کھانا کھانے کی ممانعت ہے. حتیٰ کہ مولا نے فرمایا اگر تمہارا بچہ, ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہو گیا ہے, اس کانسیپٹ کو درست کر لیجئے. میں ذمہ داری سے مولا کی بات پہنچانے کے لیے ممبر پہ بیٹھا ہوں, اپنی ذاتی رائے پہنچانے کے لیے ممبر پہ نہیں بیٹھا. مولا کا جملہ آپ کو سنا رہا ہوں, جو حوالہ دیکھنا چاہے تہذیب آل محمد علامہ مجلسی, تہذیب اسلام علامہ مجلسی میں جا کے حوالہ دیکھ لے. اردو میں بھی موجود ہے, انگلش میں بھی موجود ہے, دونوں زبانوں میں موجود ہے, عربی میں بھی ہے, فارسی میں بھی ہے. اس میں امام نے فرمایا اگر تمہارا بچہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانے لگے یا کام کرنے لگے تو اس کو زور دے کر روک دو. ہم کہتے ہیں جی لیفٹی بڑے ذہین ہوتے ہیں. امام نے فرمایا اسے روکو, اسے منع کرو, سیدھے ہاتھ سے کام کرنے پر اسے مجبور کرو. تھوڑے دنوں میں اسے سیدھے ہاتھ سے کام کرنے کی عادت ہو جائے گی. کسی نے پوچھا مولا کیوں؟ مولا نے فرمایا جو بائیں ہاتھ سے کام لیتا ہے وہ ابلیس کی راہ پہ چل جاتا ہے. اب میں کیا کروں, مولا کا قول ہے, مجھ پر سنانا لازم تھا. تو اپنے بچوں کو بچپن سے تعلیم دیں کہ وہ سیدھے ہاتھ سے کام کیا کریں. تو اب ہمارا رائٹ ہینڈ افضل ہے یا مفضول ہے؟ کیوں؟ کیونکہ کچھ کام اس سے ایسے لیتے ہیں جو اس ہاتھ سے نہیں لیتے. بات پہنچ رہی ہے, توجہ. اس لیے اسی ہاتھ سے کھانا کھائیں گے, اس سے نہیں کھائیں گے. امام کے دونوں ہاتھ سیدھے کی طرح ہوتے ہیں.
اس میں کوئی افضل مفضول نہیں، امام کے دونوں ہاتھ ایک جیسے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اطہر ہیں، یطہرکم تطہیرا کی منزل پہ فائز ہیں۔ تو اب لوگ الٹے ہاتھ میں انگوٹھی پہننے میں دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہنے گے نہیں جی الٹے ہاتھ میں انگوٹھی پہن لیا کیجیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے گے جی وہ امام پہنا کرتے تھے، تو امام کا تو کوئی ہاتھ الٹا ہوتا ہی نہیں ہے، ان کا ہاتھ مفضول تھوڑی ہوتا ہے بھائی۔ الٹے سے مطلب یہ مت دیجیے گا، الٹے کا مطلب یہ مفضول نہیں ہوتا، ان کے دونوں ہاتھ افضل ہیں، کیونکہ جو کام ہم نجس کاموں میں استعمال کرتے ہیں معصوم اس سے مبرہ ہے، تو وہ سیدھے ہاتھ میں پہنے تو بھی وہی فضیلت، الٹے ہاتھ میں پہنے تو بھی وہی فضیلت۔ لیکن یہ جو بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننی شروع کی ہے، یہ پتہ ہے کب سے شروع کی ہے؟ کسی نے شام میں پوچھا جو علی کرتے ہیں، اعلان کیا جو علی کرتے ہیں اس کو الٹ کرو۔ کسی نے شام میں اعلان کیا جو علی کرتے ہیں اس کا الٹا کر دو۔ علی کس وقت مسجد جاتے ہیں؟ اس ٹائم۔ علی خطبہ پہلے دیتے ہیں، ٹھیک ہے ہم بعد میں دیں گے۔ علی بعد میں دیتے ہیں، ہم پہلے دیں گے۔ بات پہنچ گئی؟ تو کہنے لگے علی انگوٹھی کون سے ہاتھ میں پہنتے ہیں؟ کہنے لگے علی تو انگوٹھی دائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں۔ کل سے سب الٹے ہاتھ میں پہنیں گے۔ شام میں اعلان ہوا تھا، اور جو رائٹ ہینڈ میں پہنا ہوا نظر آئے اسے کوڑے مارو۔ زبردستی علی کی دشمنی میں الٹے ہاتھ میں انگوٹھی پہنائی گئی۔ اب جو آپ علماء سے پوچھیں گے الٹے ہاتھ میں کیوں پہنتے ہیں، سب دلیل دیں گے مولا پہنتے تھے۔ تو مولا کا ان کو بتائیے گا بھائی ان کا بایاں ہاتھ جو ہے نا مفضول نہیں ہوتا۔ توجہ ہے، بات پہنچ گئی؟ اب لیکن کہاں گفتگو چھوڑی تھی؟ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ پہ تھا، اور وہاں سے بات چلتی چلتی یہاں پہ آ گئی، لیکن پھر میں واپس آ رہا ہوں اور میرے ساتھ امید ہے کہ آپ ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے پروردگار؟ چھپی ہوئی کتاب میں پوشیدہ ہے، اسے صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں۔ تو پروردگار اس قرآن کو تو ہر کوئی چھو رہا ہے، مولا اس قرآن کو تو ہر کوئی چھو رہا ہے، تو مولا کا جواب آئے گا ہر کوئی چھو رہا ہے لیکن علی میں ہے، وہ کتاب علی ہے، کیونکہ علی کے قریب صرف پاک لوگ آ سکتے ہیں، ہر کوئی علی کے قریب آ نہیں سکتا۔ علی کے قریب اس لیے نہیں آ سکتا کہ رسول نے کہہ دیا اے علی جس کا خون ناپاک ہو وہ تجھ سے محبت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا اور بچوں کو بھی بتاتے رہیے گا کہ علی سے محبت پاک لوگ کرتے ہیں۔ اب آ جائیے اگلی آیت پہ۔ اگلی آیت میں پروردگار کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، جس کتاب میں کوئی شک نہ ہو وہ علی ہے۔ آپ کہیں گے تو علی میں تو شک بہت نے کیا ہے، علی میں تو بہت سے لوگوں نے شک کیا ہے۔ جو شکی ہوتے ہیں، جو علی میں شک کرے، جب اللہ نے کہہ دیا اس میں شک نہیں ہے، تو اب جو علی کی ذات میں شک کرے گا اس کا اپنا نقصان ہوگا، اللہ کا اور علی کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اگر کوئی علی پہ شک کرے گا وہ علی پہ شک کر کے اپنے شجرے کے خراب ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ مل گئے؟ اس بات کو سمجھ لیجئے گا۔ دیکھیے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما دیں۔ اچھا یہ آیتیں جب آتی تھی نا لوگ تفسیر پوچھتے آتے تھے۔ اب تفسیر پوچھنا آسان ہے، اس کو برداشت کرنا مشکل ہے۔ تفسیر کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے، اور ہمارے یہاں اپنی مرضی سے تفسیر نہیں ہوتی۔ تفسیر وہی ہے ہمارے یہاں جو معصوم نے کی ہے، اپنی مرضی سے تفسیر نہیں کرنی۔ تفسیر معصوم کی بتائی ہوئی کرنی ہے تو معصوم کی بتائی ہوئی تفسیر پہ یقین کریں نا۔ اب اگر معصوم کہہ دے کہ بسم اللہ کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، اب آپ زندگی پر بسم اللہ کہتے رہیے، جب آپ کو یہی نہیں پتا بسم اللہ کا دل علی ہے۔ بھائی بسم اللہ کا دل علی ہے، بسم اللہ میں سے اچھا یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہاں پہ یقیناً کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عربی سمجھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو سکتا تھا نا، ہو سکتا تھا نا بھائی، بے کی ضرورت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹھے ہوئے ہیں سفیر شاہ صاحب، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے پہلے ہے، بے اسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ ہائے 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 بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان الرحیم ہے، نہیں، یہ کہنے میں کیا آج اللہ رحمان الرحیم، اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ بھی کہتے تھے سین بھی لگاتے ہی نہیں، اللہ الرحمن الرحیم کہتے تھے، نہیں کہہ سکتے۔
جو اللہ نے کہہ دیا اسی طریقے سے کہنا ہے، جو اللہ نے کہہ دیا اس طریقے سے کہنا ہے۔ جب تم اپنی مرضی سے بسم اللہ نہیں کہہ سکتے تو اپنی مرضی سے خلیفہ کیسے بنا سکتے ہو؟ بات پہنچ رہی ہے؟ قرآن میں ایک نقطہ ہٹانے کی تو تمہیں اجازت نہیں ہے، ایک نقطہ تم ہٹا نہیں سکتے قرآن کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنا ہوگا۔ اب جا کے مولا نے فرمایا مولا نے ادھر کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نقطہ میں ہوں، انا نقطہ تو تحت الباب، بسم اللہ میں بے کا نقطہ میں علی ہوں۔ ادھر علی نے کہا، ادھر شام میں اعلان ہوا آج کے بعد کوئی بلند آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھے گا۔ شام میں اعلان آپ نے سنا ہوگا، آج کے بعد کوئی بلند آواز سے بسم اللہ نہیں کہے گا۔ ادھر علی نے کہا میں بے کا نقطہ ہوں، انہوں نے بسم اللہ چھوڑ دی۔ بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ علی نے کہا میں بسم اللہ میں بے کا نقطہ ہوں، انہوں نے بسم اللہ پڑھنی چھوڑ دی۔ اب سمجھئے گا علی کا دشمن کتنا اپنی بات میں سخت ہے، بسم اللہ چھوڑ سکتا ہے، علی کو قبول نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب سمجھے، علی کی دشمنی میں اللہ کو چھوڑ دیا۔ ہائے ہائے کہاں بیٹھے ہوئے، علی کی دشمنی میں اللہ کو چھوڑ دیا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا، علی کی دشمنی میں خالی علی نہیں چھوٹتا، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ علی کی دشمنی میں خالی علی نہیں چھوٹتا، علی کی دشمنی میں علی بھی چھوٹتا ہے، رسول بھی چھوٹتا ہے، اللہ بھی چھوٹ جاتا ہے۔ ان باتوں کو اپنے ذہن میں۔ اب آگے آئیے، پروردگار نے رسول اللہ نے آیت اتاری، ہو گئی تقریر، آیت اتاری اور آیت میں جملہ کا کتاب میں کوئی شک نہیں۔ پھر ان کنتم، تم لوگ ریب مما نزلنا علی عبدنا، کیا تم اس میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے حبیب پہ، اپنے عبد پہ نازل کیا؟ پھر ریب کا لفظ ریبن، تم اس میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے حبیب پہ نازل کیا؟ تو جو حبیب پہ نازل ہوا ہے اس میں بھی شک نہیں کرنا، حبیب پہ نازل ہوئے میں شک نہیں کرنا۔ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ پہنچا دے جو رب نے تجھ پہ نازل کیا ہے۔ ادھر کہہ رہا ہے جو حبیب پہ نازل ہوا اس میں شک نہیں کرنا، ادھر کہہ رہا ہے ہم نے علی کی محبت کو نازل کیا ہے اس میں شک نہیں کرنا۔ ہو گئی تب ہم نے اپنے حبیب پہ جو نازل کیا اس میں شک نہیں کرنا۔ ان کو تم مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے عبد پہ نازل کیا اس میں شک کرتے ہو۔ اور ادھر آیت اتری، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، تو ولایت بھی تو نازل ہوئی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ولایت بنائی جاتی ہے۔ میں نے کہا قبلہ کی ولایت زندہ باد، آپ نے کہا ان کی ولایت زندہ باد، میں نے کہا آپ کی ولایت زندہ باد۔ لوگ سمجھ رہے ہیں ولایت بنائی جاتی ہے، ولی بنایا جاتا ہے۔ قرآن بتا رہا ہے ولایت نازل ہوتی ہے، ولی نازل ہوتا ہے۔ ہو گئی تقریر، اس بات کو سمجھتے جائیے، صرف یہ بتانا تھا قرآن، ولی نازل ہوتا ہے، اور جو نازل ہو وہ نیزے پہ جا کے بھی خاموش نہیں۔ ہو گئی تقریر، آج کی حد تک بات کامل ہوگی۔ وہ نیزے پہ جا کے بھی خاموش نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے خاموش نہیں ہوتا کہ وہ بنایا نہیں گیا تھا، نازل ہوا تھا۔ حسین اللہ کے ولی ہیں، ہم نے ولی کا لفظ بہت چھوٹا کر دیا ہے، ولی کا لفظ بہت بڑا ہے۔ جناب علی اکبر کی زیارت میں جملہ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا ولی اللہ وابن ولیہ۔ جناب علی اکبر کی زیارت کا جملہ ہے، اے ولی کے ولی بیٹے تجھ پر سلام ہو۔ حسین خود ولی ہے، اس لیے امام حسین نے
نو کے نیزہ پہ جا کے قرآن سنایا. لوگ سمجھتے ہیں شاید معجزہ دکھایا حسین نے تاکہ لشکر امام حسین کو مان لے. اس لیے حسین قرآن سنائیں گے کہ یہ قوم مان لے مجھے جس نے مجھے قتل کر دیا. جو میرے نیزوں کے سرانے پر ناچ گانا کر رہی ہے, ناچ رہی ہے, ڈھول بجا رہی ہے, وہ قوم مجھے مانے. حسین اس لیے قرآن سنا رہے تھے. جو حسین کو دیکھ کے نہ مانے وہ قرآن سن کے کیا مانے گا؟ یہ اشتباہ دور کر لیجئے گا. حسین نے قرآن اس لیے نہیں سنایا تھا کہ حسین کو معجزہ دکھانا تھا. جملہ مجھے نہیں معلوم کیسے سنیں گے. حسین نے قرآن اس لیے سنایا کہ کہتے ہیں جب زینب کے آگے, بیویوں کے آگے دیکھنے والوں کا مجمع لگ گیا, تماشائی جمع ہو گئے, تو ایک مرتبہ کہتے ہیں سر حسین نے تلاوت شروع کی. وہ لوگ جہاں مجمع دیکھنے آیا تھا بیویوں کو, کٹے ہوئے سر کی تلاوت دیکھ کر حسین کی طرف متوجہ ہو گیا. کہتے ہیں جب مجمع بڑھا اور مجمع کا گھیرا بیویوں کے نزدیک بڑھ گیا, تو کہتے ہیں ادھر لوگ آگے سر کی طرف متوجہ ہو جاتے, بیویوں کو دیکھنا چھوڑ دیتے. میرا جملہ مجھے نہیں معلوم, گریہ کرتے جاؤ, ماتم کرتے جاؤ. کیسے سنیں گے آپ جملہ؟ جب ظالموں نے دیکھا نا مجمع سر کی طرف متوجہ ہو رہا ہے, بیویوں کا تماشا دیکھنا بند کر دیا ہے, ایک مرتبہ شمر کو حکم دیا, شمر یہ بولتا ہوا سر زینب کے ناقے کے برابر, اجرکم علی الزہرا, یہ رونے کا حق ہے. شمریے نیزے پہ بولتا ہوا سر زینب کے ناقے کے برابر لے آ. اب جو سر جو تلاوت کر رہا تھا وہ بی بی کے ناقے کے برابر آیا. ناقے کے برابر آنے کے بعد وہ مجمع جو دور گیا تھا واپس آیا. کبھی بولتے ہوئے سر کو دیکھتا, کبھی بیویوں کو, شہزادیوں کو مجمع دیکھتا. جب بہت مجمع بڑھ گیا نا, ایک بار سید سجاد نے کہا, کوئی سلام کرنے آیا, پہچان گیا, کہنے لگا مولا میں آپ کا خادم ہوں, میں آپ کا چاہنے والا ہوں. جملہ سنو گے, مجھے نہیں معلوم کیسے سنو گے. جو رونے آیا ہے رونے میں شرمانا نہیں, بلند آواز سے گریہ کرنا. جب وہ شخص آیا نا اور جناب سید سجاد سے کہنے لگا مولا آپ کا چاہنے والا ہوں, مولا آپ سے محبت کرتا ہوں. مولا نے اس سے جملہ کیا کہا ہے, جملہ سنیں گے؟ کہ تیرے پاس کچھ درہم و دینار ہیں؟ مجھے نہیں معلوم کیسے سنیں گے آپ. کہنے لگا ہاں مولا ہیں. کہا ایسا کر, یہ جو نیزہ لے کے کھڑا ہوا ہے جس پر سر ہے, اسے کچھ درہم و دینار یہ کہہ کر دے دے, یہ درہم و دینار تجھے دے دوں گا, بس ایک شرط ہے, اس سر والے نیزے کو آگے لے جا. امام کے کہنے کے مطابق اس چاہنے والے نے درہم و دینار دیے. کہ تھوڑی دیر تو سر آگے لے جاؤ. سر آگے گیا, مجمع آگے چلا گیا. تھوڑا سا چلنے کے بعد سر واپس زینب کے پاس. ارے سید سجاد, اور رو رو کے کہتے ہیں یہ مجمع, اور جملہ سنو گے, مجھے نہیں معلوم کیسے سنو گے. آخری جملہ ہے, کہتے ہیں جس بی بی کا ناقہ تھا اس کے سامنے اسی کا سر لایا جاتا جو اس بی بی کے تعلق میں تھا. ارے مادر علی اکبر کے سامنے علی اکبر کا سر, زینب کے ناقے کے سامنے حسین کا سر. اور جملہ سنو گے, ایک بی بی کے ناقے کے آگے, ارے ادھر سر تھا قاسم کا, لیکن دو سر ایسے تھے جو جہاں تھے ان کے آگے کوئی ناقہ نہیں تھا. کسی نے پوچھا یہ دو سر کیسے ہیں جو کسی ناقے کے سامنے نہیں ہے؟ کیا ان کی ماں نہیں ہے؟ آواز آئی بی بی, ان کی ماں حسین کے غم میں ہے.